کھا لیں. میں نے اپنی یہ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں گھر اور پیچھے سے ساس جو ہے وہ میری یہ چیزیں کھا لے. دن تک نا میرے دونوں بیٹے جو 4 اور کچھ 6 سال کے ہیں وہ سارا دن بیڈ پہ اچھلتے ہیں اور زور زور سے نعرے لگاتے ہیں بفیل ہو گیا بفیل ہو گیا. کمرہ تو بہت چونکہ مجھے وہ پسند نہیں تھا، سیلن والا تھا، تو ایک ڈرائنگ روم یا کامن روم ٹائپ بنا ہوا تھا، ٹی وی لگا ہوتا تھا وہاں پر. تو دوسرے دن صبح میں اپنی کتابیں لے آیا اور وہاں بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اپنے نوٹس بنا رہا تھا. تو ایک اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے میری طرف مسافر آیا اور اس نے بھی کمرہ لیا اس نے، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا. اس لڑکے کا نام تھا احسن، لاہور گلبرگ کا رہنے والا تھا. اس نے مجھے پوچھا، میں نے اس کو بتایا اپنے نوٹس ایک ڈاک خانہ ملایا. تو اس نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اب ہم دونوں مل کے تیاری کریں گے. اور اس نے کہا جی میرا تو یہ تیسرا اٹیمپٹ ہے، 3 اٹیمپٹس ہوتی تھیں، اگر 3 میں آپ پاس نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے تھے فار ایور. تو اس نے کہا میری تیسری اٹیمپٹ ہے اور تم جو ہے وہ کافی لائق فائق لگتے ہو تو مجھے بھی تیاری کرا دینا اور انشاءاللہ دونوں بھائی مل کے کریں گے تو ہم دونوں پاس کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو پتہ تھا، اس نے کہا جی میں پہلے چونکہ 2 دفعہ رہ چکا ہوں تو مجھے وہ ایسٹ لنڈن کے ان علاقوں کا پتہ ہے جہاں سے سستے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ جو ہے ویکلی مل سکتے ہیں، پینگ گیسٹ کے طور پر مل سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اگلے دن وہ اور میں دونوں جو ہے وہ بس میں کہیں پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بڑا اچھا ہمیں جو ہے وہ ڈھونڈتے کیسے ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ نیٹ یا گوگل یا booking.com یا ایئر بی این بی وغیرہ ایگوڈا کچھ بھی نہیں تھا. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ باہر نکلیں، بس اسٹاپ پہ جائیں، بس اسٹاپ پہ ایک نیوز پیپر، ڈیلی نیوز پیپر جو ایوننگ کا خاص طور پہ چھپتے تھے وہ خریدیں، اور اس کے اندر 10-15 پیجز ہوتے تھے اس کے کلاسیفائیڈ ایڈز کے، چھوٹے چھوٹے 2 لائنوں کے ایڈ ہوتے تھے اور اس میں وہ لکھا ہوتا تھا کہ جی یہ روم اویلیبل ہے 20 پاؤنڈز پر ویک اور یہ ٹیوب اسٹیشن کے قریب ہے، مارکیٹ کے قریب ہے، جو بھی اس کی ہوتی تھی، اور نیچے فون نمبر دیا ہوتا تھا. موبائل فون بھی نہیں تھے. آپ کو کیا وہ چاہیے تھے کوائنز لے کر، یہ جو لگے ہوتے ہیں فون بوتھ، اب تو شاید وہ بھی نہیں رہے لنڈن میں، پر وہ ایک ٹپیکل نشانی ہوتی تھی ریڈ کلر کی، فون بوتھ وہ جو ہے وہ لگے ہوتے تھے. اور اس فون بوتھ میں جا کر جو ہے وہ ہم ٹکٹ ڈال کے، یا وہ کارڈ ملتا ہوتا تھا 5 پاؤنڈ کا، وہ خرید کر کارڈ ڈال کر کال کرتے ہوتے تھے. پھر جو ہمیں کوئی جواب دے دیتا تھا بتا دیتا تھا. ادھوں کی تو ہمیں انگریزی نہیں سمجھ آتی ہوتی تھی، کسی کی سمجھ آ گئی تو پوچھ کے ایڈریس لکھا، پھر بس پہ اور ٹیوب پہ اور وہاں پہنچ گئے. تو ہم دونوں پہنچے وہاں پر اور ایک بڑا اچھا ہمیں گھر مل گیا. ایک پاکستانی تھے، گجرانوالہ ضلع کے کسی گاؤں میں، مجھے یاد نہیں ہے، قصبے کے رہنے والا تھا، فیملی تھی، اور ان کا گھر تھا 3-4 منزلہ. اس میں انہوں نے ہمیں 3-4 منزلہ نہیں، 3-4 بیڈ روم کا، اس میں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ 2 کمرے دے دیے. ان کا جی آپ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پیسے زیادہ ہیں کہ کم ہے؟ میں نے کہا میں بس تو بالکل نہیں ہے، پیسے بہت تھوڑے چاہیے. اس نے کہا چلو تم چھوٹا لے لو. اس کے پاس پیسے زیادہ تھے، اس نے بڑے والا کمرہ لے لیا. دونوں کمرے ساتھ ساتھ ہی تھے، تو ہم اکثر اسی کے کمرے میں بیٹھ کے، کیونکہ اس میں کرسی میز زیادہ تھے، وہاں بیٹھ کر ہم اکٹھے گروپ اسٹڈی کرتے، تیاری کرتے، ایک دوسرے سے سوال جواب پوچھتے، انگلش بولنے کی پریکٹس کرتے، اور اس طریقے سے ہم اپنے وہاں پر. وہ جو پاکستانی فیملی تھی، اس فیملی کا سٹرکچر کچھ یوں تھا کہ ایک جو بزرگ آئے تھے اس زمانے میں گجرانوالہ سے، 60s میں آیا تھا وہ بندہ، اور وہ پوسٹ آفس میں اس نے ساری عمر نوکری کی تھی، اور اب وہ ریٹائر ہو چکا تھا، شاید 70s میں ہوگا. اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور ایک بیوی وہاں رہتے تھے. جو اس کا بڑا بیٹا تھا وہ ایک شریف بیٹا تھا، اور اس نے اپنے چچا زاد یا پھوپھی زاد، اپنی جو خاتون جو UK لندن میں ہی اس کی فیملی بھی رہتی تھی، اس کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، اور اس کے 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے. جو چھوٹا بیٹا تھا وہ چونکہ شاید چھوٹا تھا، اس نے جو ہے وہ کہتا ہے، وہ جو اس نے ہمیں بتایا کہ جی اس نے شادی نہیں کی بلکہ ایک گوری خاتون کے ساتھ اس نے ایز اے گرل فرینڈ رکھا ہوا ہے گھر کے اندر ہی. اور بیٹی جو تھی وہ ان میریڈ تھی اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ لگتا تھا شادی کرنے کا. تو یہ فیملی تھی جو وہ ہمیں آ جاتا تھا اکثر شام کو، کیونکہ ریٹائرڈ تھا تو ویلا تھا، شام کو آ جاتا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے گپ شپ کرتا، دکھ فرولتا. اور وہ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ جی گھر والے تو میری اب سنتے نہیں ہیں، تو ادھر ادھر جو ہے وہ دوست 4 کم ہی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ اس کو ایک تبادلہ خیال کا موقع ملتا، اور ہم بھی اس سے قریت کے پوچھتے کہ جی اچھا UK کی لائف کیسی ہے، خرچہ کیسے کرنا ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ ٹپس پوچھتے. ہم اس امید میں تھے یقیناً کہ جی ابھی مہینے بعد لیب پاس کر لیں گے، پھر ہمیں جاب ملے گی، پھر پیسے آئیں گے،
پھر ہم وہ جو شیخ چلی والی کہانیاں سوچتے سوچتے ہم تیاری کرتے رہتے تھے. وہاں رہنے کا ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہمیں فائدہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو ان کی بڑی بہو تھی جو پاکستانی خاندان کی فیملی کی تھی، اگرچہ وہیں کی رہنے والی تھی، اور جو ان کی ساس تھی یعنی کہ اس کی ساس، ان دونوں کی آپس میں نا ہفتے میں ایک دن ضرور نوک جھونک ہونی، اور وہ نوک جھونک آہستہ 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 ہوتے ہوتے بلند ہو جاتی تھی، پھر بچوں کو رونے کی آواز آتی، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ خاموشی چھا جاتی، اور اس خاموشی کے بعد ہم اس انتظار میں ہوتے کہ اب ہماری باری ہے. کیونکہ اس لڑائی کے بعد جو ہفتے میں 10 دن میں ضرور ہو جاتی تھی، بلکہ اس سے کم تیسرے چوتھے دن ہو جاتی تھی، وہ اس بہو نے لڑ کے اپنے وہ میں کے چلے جانا ہوتا تھا. لیکن جانے سے پہلے وہ کیا اوپر آتی تھی، اور وہ اس کے چونکہ وہ نیچے دونوں فیملیز جو تھیں وہ الگ الگ کھانا بناتی تھی. جو ماں ساس تھی وہ اس کا اپنی بنتی تھی، علیحدہ کچن تھا، اور جو بہو تھی اس کا اپنا، اور وہ جو گوری بہو تھی اس کے تو اپنے ہی کوئی اور میاں بیوی کے کھانے ہوتے تھے انگریزی. تو یہ جو بہو ہوتی تھی اس نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی گھر میں کھانا پکا پڑا ہے، چاہے وہ آلو گوشت ہے یا دال ہے یا حلوہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اس نے فریج خالی کرنا، وہ 2 ڈبوں میں ڈالنا، اور اوپر آ کر ہمیں اسے دے دینا، اور کہنا کہ جی یہ بھائی جان تسی کھا لو. بھائی جان تو نہیں پتہ نہیں کیا کہتی تھی، لیکن یہ آپ کھا لیں، میں نے اپنی یہ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں گھر اور پیچھے سے ساس جو ہے وہ میری یہ چیزیں کھا لے. تو ہمیں یہ بڑی انتظار ہوتا تھا، ہر تیسرے چوتھے دن جب بھی وہ لڑائی شروع ہوتی ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے اور اس انتظار میں ہوتے کہ آج ہمیں کھانا نہیں بنانا پڑے گا، آج ہمارے لیے نیچے سے دعوت آ رہی ہے. وہ جو اس گھر میں 1 مہینہ رہنا تھا اس میں نے کافی کچھ جو ہے وہ سیکھا، کیونکہ میرا وہ پہلا ایک تجربہ تھا پاکستان سے باہر رہنے کا، یو کے میں رہنے کا، اور ارادہ تو یہی تھا کہ 2-3-4 سال لگیں گے جب تک آپ ڈگری لیتے ہیں، تھوڑا تجربہ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم ان سے باتیں پوچھتے رہتے تھے. لیکن اس بزرگ کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا کیا تھا، وہ جو پوسٹ آفس کے تھے جن کے ہم گھر میں رہ رہے تھے، اس کی باتوں نے کافی حد تک مجھے نا ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا اس میں مبتلا کر دیا تھا، شش و پن میں، کہ جی واقعی یہاں رہنا چاہیے زیادہ عرصہ یا نہیں رہنا چاہیے. جو اس زمانے کی میری ڈائریز ہیں نا، جو میں اس زمانے کیا میں تقریباً 7ویں جماعت سے روز ڈائری لکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہوں، تو وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں اس وقت کے واقعات. تو اس زمانے کی جب میں ڈائریز اپنی پڑھتا ہوں، اور وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو اس ڈائری میں 1-2 چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جس سے مجھے اس وقت سے شک پڑتا تھا کہ میں شاید یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکوں گا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں 40 سال پہلے آیا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج میں جو ہے وہ 40 سال میں بے تحاشا دولت ہے، یہ گھر ہے میرا، وہ سامنے 2 گھر ہے، ایک میں نے بیٹوں کو دیا ہوا ہے جو کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، نیچے BMW اور مرسیڈیز اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں کھڑی ہیں. کہتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ جو بہت بہت کرتا ہوتا تھا 2 چیزوں پر، کہ یہ جو چھوٹے بیٹے نے گرل فرینڈ گوری رکھی ہوئی ہے، اور اپنی بیٹی کے اوپر کہ جی بیٹی جو ہے وہ رات کے اکثر کہتے ہیں 2 بجے 3 بجے آتی ہے، اور میں اسے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کہاں تھی، کیونکہ میں پوچھوں تو جو ہے وہ پولیس بلا دیتی ہے وہ فوری طور پر. وہ وہیں کی پلی بڑی تھی، اس کو تو وہی کلچر تھا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میرا بھائی ہے، وہ اس قصبے میں گجرانوالہ کے پاس جو ہے وہاں پہ وہ اسکول ماسٹر تھا، پھر وہ ہیڈ ماسٹر بن گیا، وہ چھوٹا ہے میرے سے، اور وہ ہیڈ ماسٹر بن کے ریٹائر ہو کے اب وہیں رہتا ہے. تو میں نے اسے بھی شروع میں بہت کہا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، اس نے کہا تھا نہیں میں نے نہیں آنا، میں ادھر پاکستان میں خوش ہوں. آج میں جب کمپیئر کرتا ہوں دونوں بھائیوں کو تو ایٹ ٹائمز مجھے شک پڑتا ہے. یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن کہتا مجھے یہ سوچ آتی ہے، کیونکہ میں جب وہاں جاتے ہیں پاکستان میں تو وہ اگرچہ اس کا مطلب ہے گھر جو ہے وہ اتنا پیلیشل نہیں ہے، مرسیڈیز بینٹلے بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پوتے نواسیاں وہ وہاں بیٹھا اندر حقہ پی رہا ہوتا ہے رضائی میں، اور مجھے وہ اچھا لگتا ہے. وہ اس کے اپنے ہی گاؤں میں ابھی بھی ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے تھے. میں یہاں پر ایک اجنبی قسم کے ماحول میں ہوں کہ جی یہ یہاں کی سوسائٹی اور لوگ جتنے بھی ہیں اگرچہ بہت خوش اخلاقی سے ملتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن پھر بھی ایک وہ اجنبیت یا وہ جو ایک ہماری ہوتی ہے ڈسٹنس، وہ ضرور اس کے اندر رہ جاتا ہے. تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا جی فرق یہ ہے کہ میں اسے یہ کریت کے پوچھتا تھا چونکہ، اس نے کہا جی فرق یہ ہے کہ وہاں پہ میرا بھائی جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں پر لگا ایک شیشم کا پیڑ ہے یا درخت ہے جو زمین میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے چھوٹی چھوٹی کیاریاں اور وہ سارا کچھ موجود ہے. اور یہاں پر میں جو اور میری فیملی جو ہے وہ ایک گملے کی طرح ہے، کہ جو گملہ جو ایک بہت کسی پیش قیمت اور
پوش جگہ پہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہیں. اور یہ جو ڈفرینس ہے نا, کہتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا. آئی ڈونٹ نو 2-3 جنریشنز بعد کیا ہوتا ہے, لیکن 2-3 جنریشنز بعد جب جڑیں لگیں گی جس پودے کی, وہ پودا کیا ہوگا مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں اس وقت وہ ڈائری میں یہی لکھا ہوا میں نے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ واقعی یہ بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اس کو مطلب ہے یہ خیال, یا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنل ڈائلاگ چلتا ہے, یا ایک ہمارے نارمل ایک ناشکری والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ جو چیز مل جائے وہ اچھی نہیں لگتی, اور جو چیز نہ ملے اس پہ بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے جو زیادہ وہ گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فینس. آئی کوڈنٹ ڈیسائیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ایک اس زمانے کا جو جتنا عرصہ ہم وہاں مہینہ دو رہے تھے, اس کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ اس ایسن کا ایک دوست ہوتا تھا جس نے انڈیا سے تھا, وہ تھا مسلمان, انڈیا سے تھا, اور وہ اس کا کلاس فیلو تھا لیکن اس نے پلیب پاس کر لیا تھا اور اب وہ جاب کر رہا تھا. ظاہر ہے جاب کر رہا تھا تو پیسے اس کے پاس ہوتے تھے, وہ اسی علاقے میں کہیں رہتا تھا, اور وہ اکثر ہمیں جو ہے وہ شام کو ملنے آ جاتا تھا, اور ظاہر ہے اس سے میری بھی اس سے گپ شپ ہوگی. ہمارے لیے جو ایک وہ اچھی بات کرتا تو اس کو پتا تھا کہ یہ چونکہ ابھی اپنے خرچے پہ رہ رہے ہیں, وہ وہاں پاؤنڈز میں کما رہا تھا, تو اس نے روز ہمارے لیے نا 2 ایپل پائیز لے کر آتا ہوتا تھا. جب بھی آتا وہ ایپل پائی لے کر آتا ہوتا تھا, اور وہ بڑے مزے کی ایپل پائی ہوتی تھی, وہ ہم کھاتے اور چائے پیتے اور کافی پی کے وہاں گپے لگاتے تھے. اب وہ شروع میں اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ دونوں چونکہ مرے سے 1 سال سینئر بھی تھے اور انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی تھی. میں پاکستان سے پہلی بار نکلا تھا, تو بہت ہی میں ایک معصوم قسم کا انسان تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ ہے تھوڑا سا نا, تو انہوں نے مجھے ایک دن نا, وہ کہتا اس کا دوست کہتا نا میں نے انڈیا میں رہتا ہوں تو میں نے وہاں نا ہندو جوشی ہیں, تو وہاں سے میں نے جادو سیکھا ہوا ہے. ہم نے کہا اچھا جی کون سا جادو سیکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے جادو یہ سیکھا ہے کہ یہ کھڑکی میں بیٹھ جاتا ہوں, ہماری کھڑکی کے سامنے ایک سڑک تھی, اور اس سڑک پہ ظاہر ہے لوگ وہاں پیدل زیادہ چلتے ہیں, پیدل لوگ چلتے تھے. تو کہتا میں جادو جو ہے وہ یہ ہے میرے پاس کہ میں ایک منتر پڑھوں گا, تو سامنے سڑک پہ جو خاتون اس طرف سے چلتی ہوئی آ رہی ہوگی اور اس نے اونچی ایڑی کی ہیل پہنی ہوگی, وہ میرے جادو کرتے ہی زمین پہ گر جائے گی. یہ بڑا عجیب و غریب جادو ہے. خیر ایک دن اس نے ویکینڈ تھا, سیٹرڈے تھا شاید یا فرائیڈے تھا, تو وہ رات کو آتا ہوتا, تو رات کو ہم بیٹھے, تو اس نے کہا جی ابھی میرا جادو شروع ہونے لگا. خیر ایک خاتون آنا شروع ہوئی نظر سے, تو اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں کیا منتر پڑھا, اور واقعی تھوڑی دیر بعد کو 1-1.5 فرلانگ بعد میں نے دیکھا کہ وہ خاتون سڑک پہ گر گئی. ہم چونکہ وہ فرسٹ فلور پہ تھے تو وہ کافی دور تک سڑک نظر آتی تھی, وہ وہاں پہ واقعی نیچے گر گئی. میں بڑا امپریس ہوا. کو 3-4 اگلے ہفتے وہ پھر آیا, اس نے پھر اسی طرح کا منتر پڑھا, پھر خاتون کی 3 ہفتے تک اس نے یہ میں واقعی جو ہے نا وہ امپریس ہو گیا کہ واقعی اس کے پاس کوئی جادو ہے. تیسرے ہفتے اس نے مجھے بتایا کہ جی جادو شادو کوئی نہیں ہے, یہ اس طرف جو میں نے کہا تھا کہ اس طرف سے آتی ہوئی خواتین گریں گی, وہ اس لیے کہ یہ اس طرف ایک شراب خانہ ہے باہر ہے, اور وہاں سے اس وقت رات کو وہ ڈرنک ہو کے نکلتی ہیں, اور وہ اتنی ڈرنک ہوتی ہیں کہ جو ایڑی والی ہوتی ہے ان سے سنبھالی نہیں جاتی, اور وہ گر پڑتی ہیں, تھوڑی دیر فٹ پاتھ پہ پڑی رہتی ہیں, اور پھر اٹھ کے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد واقعی یہ میں نوٹ کیا تھا, اور وہ رات 1:30-2 بجے تک یہ ڈرامہ چلتا رہتا تھا کہ وہ آتے آتے دھڑم گر رہی, آواز آئی ہے ٹک 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 ٹک, اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی ہلکی سی دب کے ساتھ, اور پھر 10-15 منٹ بعد وہ اٹھ کے جو ہے وہ چل پڑتی تھی. تو میں اتنا وہ تھا کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے چکر دیے رکھا 3 ہفتے تک کہ جی میرے پاس یہ ایک جادو ہے. 1.5 مہینے بعد تقریباً ہماری تیاری کے وہاں پر لندن میں پلیب ٹیسٹ ہوا, اور پلیب ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے بڑی محنت سے دیا, بڑی زور تیاری کی ہوئی تھی, سارا کچھ کیا اس میں, انگلش لینگویج کا بھی, اور 8 اس کے کمپوننٹس ہوتے تھے. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے, کوئی MCQs تھے, کوئی کچھ تھا. بہرحال اس کے تیسرے دن کے چوتھے دن شاید رزلٹ آتا ہوتا تھا, وہ چونکہ MCQ سے وہ مارک کر لیتے تھے, تو اس کے چوتھے دن آتا تھا, بائی ڈاک آتا ہوتا تھا. اور بائی ڈاک کا جو نشانی ہوتی تھی کہ جی اگر تو پتلا لفافہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیل ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی لیٹر بھیج دیتے کہ وی ریگریٹ ٹو انفارم یو کہ جی آپ پاس نہیں ہو سکے, گڈ لک فار دا نیکسٹ ٹائم. اور اگر لفافہ بھاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاس کر لیا, کیونکہ جب آپ پاس کر لیتے تھے
تو اس کے اندر وہ رجسٹریشن GMC کے رجسٹریشن کے فارمز جو ہیں وہ ساتھ بیچتے ہوتے تھے، اور وہ سو آپ کو لفافہ کھولنے سے پہلے ہی جو ہی ڈاکیہ پھینکتا تھا نا، بلکہ اس کے لفافے کی وہ جو لندن میں اسی طرح سے دروازہ جو باہر والا ہے اس کے اندر ایک وہ بنا ہوتا ہے ڈاک کا خانہ، اور ڈاکیہ جو اس کے اندر وہ پھینک دیتا ہے خط، تو وہ نیچے درپ کر کے گرتا ہے. تو جب اس کے گرنے کی آواز آتی ہے تو اندر کمرے میں لیٹے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی میں پاس ہوں یا فیل ہوں، کیونکہ اگر تو ہلکی سی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اڑ گئے ہیں، اور اگر دب کی آواز اچھی آئی ہے اور لفافہ موٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لاٹری لگ گئی ہے. لاٹری میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اگلی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گا. تو خیر ہم نے اس سال امتحان دی 87 میں، اور بدقسمتی سے جب تیسرے دن لفافہ آیا تو وہ پتلا لفافہ تھا، اور مجھے خاص مایوسی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے پتہ تھا کہ میں پاس نہیں ہو پاؤں گا. لیکن جو میرے ساتھ احسن تھا، میرے ساتھ اس میں پینگ گیسٹ میں لڑکا، وہ بڑا پریشان تھا. تو کہتا پریشانی یہ ہے کہ ایک تو میری بیگم کو آنے کا بڑا شوق ہے انگلینڈ. اس نے تو خیر جو بولنا سو بولنا میرے فیل ہونے پہ، لیکن میں جس دفعہ بھی فیل ہو کے جاتا ہوں، پہلے 2 دفعہ وہ جا چکا تھا، تو کہتا 2 دن تک نا میرے دونوں بیٹے جو 4 اور کچھ 6 سال کے ہیں وہ سارا دن بیڈ پہ اچھلتے ہیں اور زور زور سے نعرے لگاتے ہیں ابا فیل ہو گیا، ابا فیل ہو گیا. تو وہ کہتا بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، نہ میں ان کو کچھ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی میں کچھ مہینے ان کو پڑھنے کا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پھر وہ جو ہے شاید ان کو ماں سکھاتی ہے کہ جی ابا فیل ہو گیا، ابا فیل ہو گیا. اور خیر یوں 1.5 مہینے بعد میں بھی واپس پاکستان کو آ گیا.